الحمد للہ الذی انطق لسان الذاکرین بذکر لا الہ الا اللہ وأود مفاتیح الانوار فی قلوب العارفین لا يعلمها الا اللہ وحرق قلوب العاشقین بنار العشق فی ابتغاء لقاء اللہ سبحان اللہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد وقال اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا مع الصادقین سبحان اللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم وصلو علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات یہ باقی جو رہ گئے وہ آگے کو آ جاؤ۔ کن لوگوں کو تو ہمارا مزے میں ہی کھا گئے۔ چلو اس سے دو فائدے ہو گئے ہے نا، کیا بتائیں یار۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا، سبحان اللہ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا علامہ عبدالعلیم آسی غازی پوری ارشاد فرماتے ہیں، پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات اولیاء کرام کی یاد میں یہ محفل ہے، تو اولیاء کرام کے جو سردار ہیں وہ غوث اعظم ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو غوث اعظم کی بارگاہ کی بھی تھوڑی سیر کر لی جائے۔ اس سال جانے کا تھا ہم کو، لیکن کسی وجہ سے ابھی نہیں جا سکے۔ ویسے تو الحمدللہ یہ فقیر کئی بار حاضر ہو چکا ہے سبحان اللہ۔ اور حرمین طیبین یعنی مکہ و مدینہ آپ لوگوں کی دعا سے 20 مرتبہ اس فقیر کی حاضری ہو چکی ہے۔ تو وہ منظر، وہ جگہ، وہ موقع، وہ سب دیکھا ہوا ہے، اور اس کی روشنی میں جب بات کہی جاتی ہے تو لگتا ہے وہاں سے نکلی یہاں آئی، یہاں سے آپ تک پہنچی اور آپ کے دل میں اترتی چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات پہلے تو 40ویں کو سمجھ لیا جائے۔ دیکھیے آدمی جب مرتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتا۔ آپ لوگ جس طرح شعر و شاعری پہ پیسہ دے رہے تھے تو میں سمجھ رہا تھا آپ لوگ بہت شعر سمجھتے ہیں بھائی، بہت زیادہ سمجھتے، بعد میں پتہ لگا سمجھ کے نہیں دے رہے تھے، اس کی لائے پہ پیسہ دے رہے تھے۔ لیکن میں جو شعر پڑھوں گا اسے آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ آدمی مرتا ہے ختم نہیں ہوتا، کسی نے کہا ہے مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات۔ واہ واہ، گول ہو گئے نا۔ سبحان اللہ۔ مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بڑا گاڑھا شعر سناؤں، کیونکہ میں نے تو اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری پر پی ایچ ڈی کی ہے نا، اسی لیے لوگ مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں، اور آپ لوگ سمجھتے ہوگے نبض دیکھنے والے ڈاکٹر ہوں گے، بلکہ ڈاکٹر ہم جو ہے دوائی کے نہیں ہیں بلکہ پڑھائی کے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ موت تجدید
مذاق زندگی کا نام ہے. کتنا گاڑا شعر اگر سمجھ جاؤ تو. موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے اور خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے. آدمی مرتا نہیں ہے بلکہ صحیح معنوں میں وہ زندہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو روح ہے یہ عدل میں پیدا کی گئی ہے. روح ختم نہیں ہوگی، اسی روح کے ساتھ آپ کو قبر میں رہنا ہے، اسی روح کے ساتھ حشر میں اٹھنا ہے، اسی روح کے ساتھ جنت میں جانا ہے. یہ روح کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، لہٰذا اس روح کا جو تعلق ہے وہ جب تک ہمارے اس جسم سے ہے تو بندہ زندہ کہلاتا ہے، اور وہ روح جب اس جسم کو چھوڑ دیتی ہے تو یہ جسم جو ہے مردہ کہلاتا ہے. لیکن روح نہیں مرتی، آدمی نہیں مرتا، وہ یہاں سے وہاں چلا جاتا ہے. وہ لوگ تو الگ ہے، لیکن ہمارے یہاں شروع سے یہ کہا جاتا کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا. انتقال کا کیا مطلب ہو گیا اردو میں؟ منتقل ہونا. منتقل ہونا کسے کہتے ہیں؟ یہاں سے وہاں چلے جانا، اس کو کہتے ہیں منتقل، اس کو کہتے ہیں انتقال. ہم کبھی نہیں کہتے ہیں ہمارا مردہ ختم ہو گیا، بلکہ ہم کہتے ہیں وہ یہاں سے وہاں چلا گیا، یہاں سے وہاں چلا گیا. تو یہ موت ہے. موت لوگوں کو بری لگتی ہے، ہر آدمی زندہ رہنا چاہتا ہے. مرنے کے نام پہ جناب علی کوسوں دور بھاگتا ہے. مرنے کے نام پہ ہے نہیں کہ صاحب وہ پوتی بہت بیمار تھی تو بڑھیا کہتی تھی کہ اے اللہ میں نے بہت کھیل کود لیا، اس پوتی کو میری بچا دے اور میری جان بھلے ہی لے لے، ہے نا. رات میں بھینس کلی، ان نے ہنڈیا میں منہ ڈالا، اس کا منہ گیا پھنس. اب بھینس نے یوں منہ اٹھایا تو ہنڈیا اس کے منہ میں. اب اس کے بعد بھینس پریشان، اس کے بعد ٹہلتی ہوئی جیسے ہی دوارے میں آئی اور بڑھیا کی آنکھ کھل گئی. اس نے یہ دیکھا نہ تو یہ مرغی ہے، نہ تو یہ بکری ہے، نہ تو یہ گائے ہے، نہ تو یہ بھینس ہے، نہ تو یہ گھوڑا ہے، نہ تو یہ ہاتھی ہے، ہو نہ ہو یہ ملک الموت ہے. اچھا یہ آگے کیوں ٹہل رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جسے لینے آئی تھی تو لہذا میری دعا قبول ہو گئی، اب وہ مجھے ڈھونڈ رہی ہے، اب وہ مجھے ڈھونڈ رہی ہے. بڑھیا فوراً آئی، یہ دیکھ میں تو بالکل صحیح ہوں، جو بیمار ہے وہ تو کمرے میں ہے. تو موت سے اتنا ڈر لگتا ہے، لیکن موت آدمی کو دیتی کیا ہے؟ ذرا ملاحظہ فرمائیے. موت کیا دیتی ہے؟ زندگی کیا دیتی ہے؟ اب دیکھو بچہ پیدا ہوا، لوگ سمجھتے ہیں خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. باپ مرا، لوگ سمجھتے ہیں غمی کا دن ہے. تو اس دن ہنستے ضرور ہیں، اس دن روتے ضرور ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ غوث اعظم جس تاریخ کو پیدا ہوئے، کتنی عمدہ تاریخ رہی ہوگی، لیکن کوئی اس تاریخ کو مناتا نہیں. جب بھی مناتے ہیں غوث اعظم کے مرنے والے دن کو مناتے ہیں. اگر اہل ایمان کے ذریعے اگر سب سے زیادہ اچھا دن پیدائش کا ہوتا تو غریب نواز کے یہاں جو میلہ لگتا ہے وہ میلہ ان کی پیدائش پہ لگنا چاہیے تھا، جبکہ ان کی موت پر میلہ لگتا ہے، ان کے مرنے پہ میلہ لگتا ہے. اس علاقے کے لوگ جانتے ہی نہیں مولانا عبدالرب کب پیدا ہوئے تھے، لیکن جب انتقال ہوا تو عرس میں وہاں بھیڑ لگاتے ہیں. سمجھ گئے میری بات کہ نہیں؟ یہاں موت کو منایا جاتا ہے اور کافروں کے یہاں پیدائش کو منایا جاتا ہے. وہاں جنم دن منایا جاتا ہے، یہاں مرتیو ڈے منایا جاتا ہے. مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے. موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے. تو سمجھ گئے موت ہمیں کیا دیتی ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں بس، بالکل گھریلو، جو رات دن آپ لوگ دیکھتے ہیں. موت کیا دیتی ہے؟ ذرا اس کو ملاحظہ فرمائیے. موت کیا دیتی ہے اس کو ملاحظہ فرمائیے. دیکھو ایک فقیر مسلمان پتہ نہیں کہاں کا تھا،
ایک دم گندا رہتا تھا، سمجھ گئے، ناپاک، اور جناب پھٹے کپڑے، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، گھر نہیں، دوست نہیں، احباب نہیں، رشتہ دار نہیں، کچھ نہیں۔ بہت کان دھر کے سننا ہے جناب۔ جی 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 ایسا تصور کیجئے جو آدمی اسے پیسے بھی دیتا تھا نا یوں کر کے کہ یہ میرے قریب نہ آ جائے، جی ایسا قابل نفرت، ٹھیک۔ اب ایک دن محلے کے بچوں نے شور مچایا، ارے وہ فقیر مر گیا، مر گیا، مر گیا، مر گیا، وہ فقیر مر گیا، فقیر مر گیا، فقیر مر گیا۔ اب جس نے سنا اس کے کان کھڑے ہو گئے، جی کہاں ہے؟ فلاں جگہ پڑا ہے، فلاں جگہ پڑا۔ فوراً خبر پردھان جی کو پہنچی، دوڑے ہوئے چلے گئے۔ جی جی واہ واہ جب تک بھوکا مر رہا تھا جی جی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آج مر گیا تو پردھان خود دوڑ کے جا رہا ہے، اور خود ہی نہیں گیا، جی جی اس نے لوگوں کو بلایا، مجمع جمایا اور کہا اب ان کی آخری رسومات کی جائے۔ اب جناب اس کو اٹھانے کا نمبر آتا ہے، کیا بات۔ احتیاط سے اٹھاؤ، جھٹکا نہ لگے۔ اب بتاؤ کتنے نرم نزک ہو گئے، جو اپنے نل پہ نہانے نہیں دے رہا تھا آج وہ احتیاط سے اٹھاؤ۔ ارے کون سا علم آ گیا، کون سی دولت آ گئی، کہاں کا مالک بن گیا، کہاں کا ٹھیکیدار بن گیا، اس کی اتنی عزت ہو رہی ہے۔ اب عزت کا عالم یہ ہے کہ بھئی ان کو نہلایا جائے، نہلایا جائے۔ خود نہانے کے لیے تو نل پہ کھڑا نہ ہون دے رہے تھے، آج اس کو نہلانے کے لیے نوکر آ رہے ہیں، آج اس کو نہلانے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ ابھی تک کوئی پانی دینے تیار نہیں تھا اور آج اتنے خدمتگار ہیں اسے نہلانے کے لیے آئے۔ اب اس کا نخرہ ملاحظہ کرو، کیا بولتا ہے؟ خبردار، مجھے وہی نہلائے گا جو غسل کی سنتیں جانتا ہو، سبحان اللہ، مجھے وہی نہلائے گا جو غسل کے فرائض جانتا ہو، مجھے وہی نہلائے گا جو رسول کے طریقے کو جانتا ہو کہ غسل کیسے ہوتا ہے۔ اب بتاؤ، عام آدمی کی تو سیوا بھی اسے قبول نہیں ہے، کتنا بڑا ہو گیا۔ آخر ہوا کیا تھا؟ جب تک زندہ تھا کوئی پوچھ نہیں رہا تھا، آج مر گیا تو اس کو پانی گرم لاؤ، گرم پانی کیا جا رہا ہے۔ جناب کیا رتبہ ہو گیا ہے۔ جب تک پورا تھا کوئی نہیں پوچھا، اب آدھا رہ گیا ہے، آدھا ہی تو رہ گیا، روح تو چلی گئی، جسم بھی تو ہے، تو جناب اس کے لیے پانی۔ ایک نے کہا صابن لاؤ، مردہ کہتا خبردار، ہندوستان کے صابن پہ مجھے اعتبار نہیں، پتہ نہیں کائے کی چربی اس کے اندر ملی ہوئی ہو، لہذا مجھے فری فرام ملاوٹ صابن چاہیے۔ اب صاحب جس میں ملاوٹ کا امکان نہ ہو ایسا صابن ہندوستان میں کہیں ملے گا کہ صاحب نہیں ملے گا، نہیں ملے گا تو مجھے تو چاہیے۔ اب سر جوڑ کے بیٹھ گئے لوگ کہ صاحب یہ صابن تو کام کرے گا نہیں، اور صابن سے نہلانا بھی ہے تو آخر کہاں سے لایا جائے؟ تو تمام بزرگوں نے سر جوڑ کر بیٹھ کر یہ کہا کہ دیکھو اس پہ تو اعتبار ہے نہیں، تو ایسا کرو پانی میں بیری کے پتے ڈال کے ابال دو، ایسا صابن بن جائے گا، نہ اس میں ملاوٹ کا امکان ہوگا اور فری فرام ملاوٹ بھی ہوگا اور بندے کا کام بھی ہو جائے گا۔ ذرا غور کرو، میں وہ باتیں بتا رہا ہوں ہے نہیں جو بچوں کو پتہ نہیں بیری کے پتے کیوں ڈالے جاتے ہیں، ہے نہیں، کیوں، تو وہ ساری باتیں تمہارے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ تو اس طرح سے ہوا۔ اس کے بعد صاحب کپڑا کرتا نہیں، کرتا تو زندہ لوگ پہنتے ہیں، جبہ ارے نہیں یہ تو مولانا لوگ پہنتے ہیں۔ ارے بھائی لنگی لامے کیا لامے، کون سا کپڑا لامے؟ کہا اتنا کپڑا لاؤ جتنا بندہ زندگی میں نہیں پہنتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا؟ 22 گز۔ 22 گز کوئی بنوا ہے؟ بتائیے ذرا، 22 گز۔ اور سنو، پرانا نہیں چاہیے، جی بالکل لٹھا فرسٹ کلاس چاہیے کہ ہاں صاحب لیا ہے 22 گز۔ بتاؤ کون سے درزی سے سلوا کے لامے؟ خبردار،
درزی کی دکان پہ زندہ جاتے ہیں، درزی کی دکان پر زندہ جاتے ہیں، میں مر گیا ہوں، درزی کو مشین لے کے یہاں آنا سبحان ہوگا۔ اللہ، کیا بات جی جی مسیوی کے لوگوں کا کفن کیا دکان پہ جا کے سلتا ہے کہ وہیں مشین آتی ہے؟ وہیں بولو مشین، بھائی کیوں آتی ہے؟ کیوں آتی ہے؟ کبھی سوچا بھی تو کرو کیوں اتنا نخرہ اٹھایا جا رہا ہے؟ اس کی کوئی اوقات نہیں تھی، اس کی اتنی بڑی اوقات کیسے بنا دی؟ کہا بھائی چلو تم اپنے یہاں چلو، اب تمہیں پہنچا کے ہمیں کار لے کے ہمیں، کہا خبردار، زندگی میں تو تم نے اپنی سائیکل تک مجھے نہیں بٹھایا، اور آج کہہ رہے ہو کار لے کے آئے؟ میں کار پر نہیں بیٹھوں گا، بلکہ ان کاندھوں پہ بیٹھوں گا جو کاندھے کاروں پر بیٹھا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور ثقلین میاں مفتی غلام جیلانی صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت معلوماتی خطاب ہے، ان کاندھوں پہ بیٹھوں گا جو کاندھے کاروں پہ بیٹھا کرتے ہیں۔ اے ہائے، جب تک زندہ ہے اگر اس کا کوئی بوجھ اٹھا رہا ہے تو یا تو جناب عالی پیسہ لے کے کہار اٹھاتے ہیں، ہے نہیں؟ لیکن یہاں تو کاندھا لگانے والا نہ تو پیسے کا غرضدار ہے، نہ دنیا کا طلبگار ہے، بلکہ طلبگار کیا ہے کہ جناب عالی مجھے اس کو عزت دینی ہے، سبحان اللہ، ہے نہیں؟ اور جاہل تھا، کچھ نہیں تھا، نہ پیر صاحب تھے، کچھ نہیں تھا، لیکن آج کتنے بڑے بزرگ ہو گئے کہ جو ان کی سیوا کرے گا، جی غور کرنا ذرا، جی جی جی، پیر صاحب کی سیوا کرے گا، کہیں نہیں لکھا اسے کیا ملے گا، کیا بات ہے نا؟ لیکن اس کی سیوا میں جو کاندھا لگائے کیا گا، بات، ہر قدم پر رب اس کی گناہوں کو معاف کرے گا سبحان اور اس کو نیکیاں ملتی چلی جائیں گی۔ سبحان اللہ سبحان رتبہ اللہ، اتنا ہی بلند نہیں ہو رہا ہے، اتنا ہی بلند نہیں ہو رہا ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک تہلکہ مچ رہا ہے۔ اور کیا کیا ہے اس نے کہ جناب مرائی تو ہے، تو موت کتنا رتبہ اٹھاتی ہے، موت نیچے سے کتنا اوپر اٹھاتی ہے۔ اب جو آدمی اس کے لیے کاندھا لگا رہا ہے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ تو اتنے بڑے تو یہ دیندار ہو گئے۔ اب اس کے بعد جناب لے کے جب پہنچے قبرستان، سمجھ گئے؟ اس کے بعد ہوا کیا حضرات، غور کرنا، کہا نماز پڑھائی جائے۔ جی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ امام صاحب آ گئے۔ امام کسے کہتی ہیں؟ جو سب کو جھکاتا ہے نہیں؟ اور امام کا مطلب ہوتا ہمارے آگے، ٹھیک ہے نا؟ امام کبھی پیچھے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا؟ تو وہ امام صاحب آ گئے۔ امام صاحب نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے کپڑے کی بات آئی تو 22 گز نیا کپڑا لوگوں نے لا دیا، نہلانے کی بات آئی گرم پانی کر کے دے دیا، صابن کی بات آئی نیم کے اس کے پتے بیری کے ڈال کے ابال کے تب اس کو نہلایا۔ جناب ایسے ہی نہیں، خوشبو لگائی، سجدے کیے یا نہ کیے لیکن سجدے گاہ پر کافور لگایا، زندگی بھر آنکھوں میں کیچڑ رہی لیکن آج سرما لگایا۔ اور اس کے بعد جب وہ ہتے چڑھا کیا نام ہے علی درزی کے، تو درزی نے کہی حضرت آپ نہ ہو میں ہی آ رہا ہوں، تو اس نے اپنی سیوا دے دی۔ اب جناب جب سواری کی بات آئی تو لوگوں نے کہا ہم اپنے کاندھوں پہ لے کے آپ کو جائیں گے، تو جس کے ہاتھ لگے انہوں نے اسے اس سے زیادہ عزت دی۔ کہا اب میں اسے کیا دوں، ہے نا؟ بھئی امام صاحب کے ہتھے چڑھ گئے کہ نہیں؟ تو اب امام صاحب نے سوچا میں اسے کیا دوں، تو امام صاحب نے سوچا ساری زندگی میں نے اسے اپنے پیچھے کھڑا کیا ہے، لاؤ اسے اپنے آگے لے لوں۔ سمجھ میں آ گئی نا؟
مردہ کہاں رہتا ہے مسیوی میں؟ امام کے پیچھے کے آگے؟ اللہ آگے وہ اور امام یہ کہلاوے ہے نہیں، آگے وہ امام یہ کہلاوے، تو امام نے بھی اسے اپنے آگے رکھ دیا۔ اب آؤ غور کرو، آخر ان سارے لوگوں نے کس رشتے کی بنیاد پر ایسا کیا؟ بغیر لالچ کے تو کوئی کچھ کرتا نہیں ہے بھائی، یا تو لالچ یا ڈر، ہے نا، یہی دو ہی چیز ہے۔ اللہ کا حکم ہے تمہیں کرنا ہے تو کرنا ہے، اور یہ تم کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، ایک یہ چیز ہوتی ہے۔ تو آخری کس چکر میں اس کو اس سر پہ اٹھائے پھر رہے تھے لوگ؟ اب غور سے سنو، اس لیے اٹھائے پھر رہے تھے کہ جب مردہ مرتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو سب سے پہلے ہوتا کیا ہے؟ فرشتے آتے ہیں، ان کے 3 سوال ہوتے ہیں، اور اس کے تیسرا سوال ہوتا ہے اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ وہ آدمی کون ہے؟ وہ رسول اللہ ہوتے ہیں۔ اب ہندی میں یوں سمجھ لو کہ یہ آدمی ڈائریکٹ حضور سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے ایمان و عقیدے کا عالم یہ ہے، جو صرف حضور کے روزے کو دیکھنے کے لیے جو جاتا ہے، اس کی کتنی عزت کرتے ہیں، آؤ حاجی صاحب زندہ باد، حاجی صاحب زندہ باد، حاجی صاحب زندہ باد، ہے نہیں، اس کی آنکھیں چومی جاتی ہے۔ وہ بندہ صرف رسول اللہ کا شہر دیکھ کے آیا ہے، رسول اللہ کے گھر کو دیکھا ہے، رسول اللہ کے روزے کو دیکھا ہے، رسول اللہ سے ڈائریکٹ تو نہیں ملا ہے، لیکن یہ بندہ آمنے سامنے سے رسول اللہ سے ملنے جا رہا ہے۔ اب بتاؤ کسی کو یہ پتا چل جائے کہ آپ سیدھے رسول اللہ کے پاس جا رہے ہو، تو بولو ایمان کیا کہتا ہے؟ ایمان تو یہ کہتا ہے اس آدمی کی جتنی سیوا کر لو وہ کم ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ جیسے ہی یہ پہنچے گا، اگر حضور نے پوچھ لیا، مسیوی کے لوگوں کو جب پتا لگا کہ تم میرے پاس آ رہے ہو، تو وہاں کے لوگوں نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ تو مردہ چلائے گا، اے اللہ کے پیارے رسول نہ پوچھو، میری تو اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، لیکن جس وقت یہ خبر ملی کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، لوگوں نے کاندھے پہ بٹھا کے مجھے پہنچایا ہے، امام نے بھی اپنے آگے رکھا ہے، اس لیے کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، خوشبو سے بسا دیا گیا ہے، اس لیے کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، کپڑا پہنا دیا ہے، اس لیے کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، اس لیے کہ میں آپ کے، تو آپ کا سارا نقشہ اللہ کے پیارے رسول کے سامنے وہ مردہ پیش کرے گا، تو ہماری اچھائی وہاں ہونی چاہیے، اس لیے ہم اس کی سیوا میں لگے رہتے ہیں۔ آج تو پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، اور کرو، آج تو پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، ہے شب گور بھی اس گل سے ملاقات کی رات۔ آج موت کی رات ضرور ہے، لیکن رسول اللہ سے ملاقات کی رات ہے۔ آج موت کی رات ضرور ہے، لیکن رسول اللہ سے ملاقات کی رات ہے۔ تو رسول اللہ سے ملاقات پہ تو ایک عاشق رسول سب کچھ قربان کر دیتا ہے نا۔ اب دیکھو، جب آدمی مرتا ہے، ٹھیک ہے، پورا گھر روتا ہے، مردہ ہنستا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پورا گھر ہنستا ہے، لیکن بچہ روتا ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ نہیں غور کیا نا۔ اس لیے حضور نے فرمایا الدنیا سجن للمومنین، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو بچہ جان رہا ہے میں قید خانے میں آ گیا، باپ سمجھا مجھے بیٹا مل گیا، بھائی سمجھا مجھے بھائی مل گیا، ہے نا۔ تو انہوں نے اپنا دیکھ کے خوشی منگائی، اور وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ قید خانے میں۔ قید خانے میں جاتے ہوئے کوئی مسکراتا ہے؟ بلکہ روتا ہوا ہی تو جاتا ہے۔ اچھا جب مرا تو وہ رسول اللہ سے ملنے جا رہا ہے،
اب تمہارے پاس ایک ایک منٹ اسے مشکل گزر رہی ہے۔ شریعت میں آیا ہے مردے کو جلدی دفن کرو، اس لیے کہ اسے ایک ایک منٹ مشکل سے گزرتا ہے، مشکل سے گزرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ گھر چھوٹ رہا ہے تو چھوٹے، رسول اللہ کے قدم مل رہے ہیں، گھر چھوٹ رہا ہے تو چھوٹے، مجھے رسول اللہ سے زیارت کا نصیب ہو رہا ہے۔ اس لیے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی موت کا دن ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مرنے والے دن کو اہل ایمان یہ سب ہمارے پاس نہیں چلتا ہے، جو دینا ہے رکھ لو، ہاں یہ سب کچھ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، تو وہ موت کا جو دن ہے وہ بڑا ہی، اب آ جاؤ مرنے کے دن۔ اس مردے کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کی نماز پڑھی گئی۔ نماز کیا ہوتی ہے؟ نماز عبادت نہیں ہے، وہ دعائے مغفرت ہے نا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دفن کر دیا، ہمیں پھر بھی صبر نہ ہوا، ہے نا۔ اس کے بعد جناب دفن کرنے کے بعد پھر اذان کہتے ہیں۔ اذان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں، حضور نے فرمایا ہے کہ جب دفن کرنے والے رخصت ہو جاتے ہیں تو قبر جو ہے اس کو مردے کو دباتی ہے، ہر مردے کو دباتی ہے نا۔ اب کسی کو ایسے دباتی ہے، ادھر کی پسلی ادھر، ادھر کی پسلی ادھر، اور کسی کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں دودھ پلا کر اپنے لخت جگر کو کلیجے سے چپکا کے دباتی ہے نا۔ تو اب ہمیں تو پتہ نہیں ہمارے اعلی آدمی کو کون سی والی دبا رہی ہے، اسے تو اسے ہی پتا ہے جو دبایا جا رہا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں کون سی دبائی جا رہی ہے، لیکن ہمیں فکر لگی ہوئی ہے۔ تو اب ہم نے حضور سے کہا، یا رسول اللہ ہمیں تو پتہ چلے گا نہیں اس کو کیسے دبا رہی ہے، ہمیں تو پتہ چلے گا نا اسے کیسے دبا رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا تو اسے دبانے سے ہی روک دو قبر کو۔ اور جو ہمارے روکنے سے کیسے رک جائے گی، یہ طریقہ میں بتاتا ہوں۔ اب حدیث میں آیا ہے کہ جب بندے چلے گئے، قبر کا سسٹم اسٹارٹ ہوتا ہے، تو اب جیسے ہی وہاں پہ اذان کہی جاتی ہے تو الفاظ یہ ہیں، جیسے ہی اس نے کہا اللہ اکبر، رک گئی، دبانے سے جہاں کی تھی وہیں رک گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر، تھوڑی پیچھے کو ہٹی، پھر اللہ اکبر اور پیچھے کو ہٹی، پھر اللہ اکبر اور پیچھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور پیچھے کو ہٹ گئی، اشہد ان محمد رسول اللہ اور پیچھے ہٹ گئی، حی علی الصلاۃ اور پیچھے، حی علی الفلاح اور پیچھے، اللہ اکبر اور پیچھے، پوری اذان ہوتے ہوتے جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک اس کی قبر ہوگی۔ اب بتاؤ، اتنا بڑا فائدہ اس اذان سے۔ مخالف کہتے کیوں دیتے ہو؟ ارے بھائی نہ دیں، تم نہ دیتے، لیکن ہم اگر دے رہے ہیں تو ہم اپنے مردے کے لیے ہی تو کام کر رہے ہیں، تو اس کی چھوڑی ہوئی زمین تو آپ گپچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، لیکن کم سے کم جس نے تمہیں جائیداد چھوڑی ہے اس کے لیے بھی تو کچھ کر دو، اس لیے اذان کہی جاتی۔ اب ہم بھی اپنے مردے کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اب اس کے بعد جناب گھر آ گئے تو پھر اس کے لیے نیاز فاتحہ ہو رہی ہے کہ اللہ اب تو اسے بخش دے، پھر اس کی نیاز فاتحہ ہو گئی۔ اس کے بعد جناب پھر سب لوگ اپنے، جس کے گھر کا مرا ہے اسے بڑی نیند آتی ہے کیونکہ بہت روتا ہے اور تھک جاتا ہے نا۔ اب آیا تیسرا دن، ہوا تیجا کرو، تیجا کیا کرو، جب فرصت ہوگی تب کریں گے، اب تیسرے ہی دن کوئی ضروری ہے نا، بیٹا کہیں دور ہے لہذا چوتھے دن آگا تو چوتھے دن کر لیں گے، پانچویں دن کر لیں گے۔ یہی وہ کہتے ہیں کہ میں ہم نیاز فاتحہ کو منع تھوڑی کر رہے، لیکن ہم تو یہ تیسرا ہی دن کیوں ہے نا، کوئی بھی دن کر لو۔ یار بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی بھی دن کر لو، لیکن ہمارے بزرگوں نے تیسرا دن کیوں پکڑ کے رکھا ہے؟ اس لیے پکڑ کے رکھا ہے کہ اس مردے کی فائل تیسرے دن بارگاہ خداوندی میں پیش ہوتی ہے۔ اور سے سننا، خداوندی میں پیش ہوتی ہے۔ اب جب پیش ہو رہی ہے تو ہماری عقل کہتی ہے کہ ہمیں سفارش کرنی ہے
سفارش اگر کسی حاکم کے ساتھ اس وقت کر دی جائے جب آپ کی فائل اس کے سامنے ہو تو بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ اس سفارش کو قبول کر کے اس کا کام ہو جائے گی نہیں. اس لیے تیسرے دن ہم کرتے ہیں. اب تیسرے دن کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ارے صاحب یہ چنے ہی کیوں ہیں؟ تسبیح پہ پڑھ لیا کرو. چنے ہی کیوں لے کر بیٹھے ہو؟ ارے تمہیں پتہ نہیں ہمارے بزرگوں یعنی رسول اللہ کو اپنی امت سے فکر تھی، اپنی امت کی فکر تھی، تو ہمارے بزرگوں کو بھی فکر تھی اپنے لوگوں کی. تو اب انہوں نے کیا، اب حدیث میں ایک جگہ انہیں مل گیا کہ کسی بندے کے لیے اگر 1.25 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر بخش دیا جائے تو اس بندے کی بخشش ہو جاتی ہے. بولو سبحان اللہ یار، بخشش ہو جاتی ہے. تو بزرگوں نے سوچا 1.25 بٹھا کے پڑھوائیں گے تو کبھی پڑھ کے نہ دیں گے، ہے نا، کوئی دوسرا طریقہ نکالا جاوے. تو طریقہ انہوں نے کیا نکالا؟ بھنے ہوئے چنے 12.5 سیر ان بزرگوں نے گنے تو 1.25 سے برتی نکلے. غور سے سننا. تو کہا 1.25 بھئی یہ تبرک ہے، پہلے اسے ہر دانے پہ کلمہ پڑھ لو، ہے نا. اب کسی کو بھی پتہ نہ 1.25 ان کا مقصد 1.25 پڑھوانا ہے نا. اب وہ دھڑا دھڑ پڑھا جا رہا ہے. اس لیے تو اب 12.5 سیر، اب 100-200 آدمی تو آ گئے. اب 12.5 سیر چنے ان کا تبرک تو کام دے گا نہیں، لہذا انہوں نے جو ہے 20-25 کلو منگا لیے. اب 20-25 اب جب تک چنے پورے نہ پڑے جائیں گے چیزا چلتا ہی رہے گا. اب یہ سسٹم میرے والد گرامی حضرت مفتی عبدالرب رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے جب تیجا کرایا تو جناب میں نے 4 کنٹل منگوائے تھے چنے. 4 کنٹل کا مطلب ہو گیا 5 بورے. 50 کلو میں 1 بورا بھر جا، 8 بورے. اور 45 منٹ میں ساری پبلک نے پڑھ دیے تھے، ہے نا. تو یہ ہو گیا تیسرا دن. اب تیسرے دن اب ہمیں تو پتہ نہ یار تیسرے دن بھی اس کا کام ہوا کہ نہ ہوا ہمارے بندے کا، ہے نہیں. پھر بزرگوں نے سوچا کہ اگلا چانس کب ملے گا. تو پتہ یہ لگا جب 10واں دن آتا ہے تب اس کی فائل رب کی بارگاہ میں فرشتے پھر پیش کرتے ہیں. کہا پھر چلو. اب یہ پھر پہنچ گئے. پھر انہوں نے نیاز فاتحہ 10ویں کے نام پہ کرائی. مسئلہ 10ویں سے نہیں ہے، مسئلہ اس بندے کا رب کی بارگاہ میں پیش ہونا اور اس وقت نیچے بندوں کا یہ دعا کرنا، اے اللہ یہ جو بندہ تیرے سامنے ہے، اے اللہ تو اس کی بخشش فرما دے، اے اللہ تو اس کے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ تو اسے جنت میں عطا فرما، اے اللہ اسے اپنے حبیب کا قرب عطا فرما. آپ رو رو کے اگر یہاں دعا کرو گے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. اس کے بعد صاحب پتہ لگا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ صاحب کیونکہ ہم تو اندھیرے میں نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے آگے کیا ہوا کہ نہیں ہوا. بزرگوں نے سوچا کہ بھئی بتاؤ یار ابھی تو ہوا یا نہیں ہوا کہ اور چانس ہے گا. اب انہوں نے فرمایا جناب کہ جو ہے جب 40واں دن آتا ہے تب پھر فرشتے اس بندے کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہے نا. تو اب جب پھر اکٹھے ہو جاؤ. اب پھر میلاد شریف کا پروگرام، پھر جناب فاتحہ اور پھر درود، پھر رب کی بارگاہ میں دعا. اس لیے ہم 40ویں دن اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں. 40ویں دن اس لیے اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ ہمارے بندے کی بخشش پختہ ہو جائے. اور ہر سال جس ٹائم وہ اس کا انتقال ہوا ہے اس دن رب کی بارگاہ میں اس بندے کی پیشی ہوتی ہے. اس لیے ہم عرس مناتے ہیں، اس لیے ہم برسی مناتے ہیں. اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوتا، حقیقت ہے یہ. جس حقیقت پر ہم اہل سنت والجماعت عمل کرتے ہیں اور جسے اندر کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ ہمارے بزرگوں کو تو اندر کا پتہ ہے کہ نہیں ہے. اب آ جاؤ فوراً غوث پاک کی بارگاہ میں. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا.